نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والمتكبر من اسماء الله جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ کے ناموں میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے، والتعبد به، اور اس کے ساتھ عبادت کرنا، ان اخذ من تکبرہ علی النقائص والآفات فہو کالقدوس، اگر یہ لیا جائے اس کے تکبر سے نقائص اور آفات کے مقابلے پر تو وہ قدوس کی طرح ہی ہے۔ فتکبر، تو ہم پھر عبادت اس کے ساتھ کیسے کریں، کیونکہ انسان کو تو تکبر زیب نہیں دیتا۔ فتکبر عن کل خلق دنیء ومظہر بذیء، فتکبر تو بڑے بن جاؤ، عن کل خلق، ہر اخلاق سے، دنیء گھٹیا، ہر گھٹیا اخلاق سے اوپر اٹھ جاؤ، یعنی گھٹیا اخلاق کے مقابلے میں اچھا اخلاق دکھا کے بڑے بنو۔ ومظہر بذیء، اور بےہودہ مظہر سے، مظہر ہوتا ہے یعنی نظر آنا، آؤٹ لک، اور بذیء بےہودہ۔ عموماً کلام کے لیے بذیء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فحش کلام کے لیے، بےہودہ کلام کے لیے، یعنی برے اخلاق اور بری عادات سے پاکیزگی اختیار کرو۔ والرؤوف الرحیم من اسماء اللہ عز وجل، اور الرؤوف اور رحیم بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہیں۔ والتعبد بہما، اور ان دونوں کے ساتھ عبادت کیسے کی جائے گی؟ یکون برحمت کل من قدرت علی رحمتہ، ہوگا یہ رحمت کے ساتھ ہر اس پر جس پر رحمت کی تمہیں قدرت حاصل ہے۔ بانواع ما تقدر علیہ من الرأفت والرحمت، مختلف قسم کی رحمتیں جن پر تو قادر ہے رأفت اور رحمت میں سے، یعنی رحمت و رأفت کی جتنی بھی اقسام و انواع ہیں، جو جو طریقے ہیں، ان سب طریقوں کے ساتھ تم باقی مخلوق پر رحمت کرو گے، تو یہ ایک طرح سے دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا عبادت ہے۔ حتی تنتہی رحمتک، یہاں تک کہ آ پہنچے، انتہا کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے اختتام، لیکن یعنی ایکسٹینڈ ہونا اور وہاں تک پہنچ جانا مراد ہے، یہاں تک کہ تمہاری رحمت اور تمہاری نرم دلی اور شفقت اور محبت کا اثر پہنچے الی الذر، ذر کہتے چھوٹی چونٹی کو، چھوٹی چونٹی تک، والذباب، اور ذباب پڑھے قرآن میں، ذباب مکھی، اور مکھی تک، والبہائم، اور چوپائے جانوروں تک۔ ففی کل کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر والے کے لیے رحمت کا سلوک باعث اجر ہے، یعنی اللہ الرؤوف الرحیم ہے تو تمہیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ مخلوق کے ساتھ انتہائی مہربان، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ، چیونٹیوں کے ساتھ، اور ساری مخلوق کے ساتھ۔ یعنی اب یہ آپ کا اللہ سے تعلق ظاہر ہوتا ہے نا، یعنی اگر آپ مہربان ہیں، آپ کے اندر کائنڈنس ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے پھر وہ اس کو خوش کرنے کے لیے ان صفات کو اپناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کی ہیں، وہ اپنے بندوں میں بھی ان کو دیکھنا چاہتا ہے بغیر کسی مماثلت کے۔ اللہ کی رحمت کہاں اور بندوں کی کہاں؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ کو پیارے لگے، اللہ کو اچھے لگے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے تو ہم سے خوش ہو جائے، اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے۔ اگر دنیا میں کسی بڑے انسان سے دوستی ہو جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑا سیکیور محسوس کرتا ہے کہ میرا فلاں وہ وزیر ہے، وہ منسٹر ہے، وہ فلاں ہے، کوئی مشکل پیش آئی تو میں اس سے مدد لے لوں گا، وہ تو خود انسان ہے، کمزور ہے، محتاج ہے۔ تو جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب ہم اس کے محبوب بن جائیں گے، اس کی پسند کے بن جائیں گے، اس کے قریب ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی، پھر ہم مشکل کو بھی اپنے لیے ایک نعمت سمجھیں گے کہ ہمارا رب ہمیں اور زیادہ نکھارنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے
تو اس پہ تکلیف نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے اذا احب عبدا ابتلاہ. تو جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے نا تو میں سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے, اس لیے اس پہ پریشانی آئی ہے, اس لیے یہ آزمایا گیا ہے. اذا احب عبدا ابتلاہ, یہ اس کی محبت کی نشانی ہوتی ہے. تو اس لیے کبھی کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی پھر انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گمان برا نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, یا میں اس کا محبوب نہیں ہوں, یا میں تو اس کو راضی کر ہی نہیں سکتا, یا وہ تو راضی ہو ہی نہیں سکتا. پھر انسان شیطانی خیالات اور وسوسوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کہا میں نے, پیچھے سے کو بتائے گا؟ شابش. ان صفات کو اپنانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کی ہے. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ وہ اپنے بندوں میں دیکھے, اور یہی اسماء الحسنی کے ساتھ عبادت ہے. والغفار من اسماء اللہ عز وجل, اور غفار اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہے. والتعبد به, اور اس کے ساتھ عبادت کرنا, بستر عیوب الناس, لوگوں کے عیب چھپا کر, وغفر ذنوبہم, اور ان کے گناہ معاف کر کے, والصفح عنہم, اور ان سے درگزر کر کے. اللہ غفار ہے تو بندوں میں کیا چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے عیب چھپائیں. والحلیم من اسماء اللہ تبارک و تعالی, اور الحلیم اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ہے. والتعبد به, اور اس کے ساتھ عبادت, ان تحلم عن کل من آذاک, کہ تو بھی بردباری اختیار کرے ہر اس کے مقابلے میں جو تجھے اذیت دے. او ظلمک, یا تجھ پہ ظلم کرے, وسبک, اور تجھے گالی دے, وشتمک, اور تجھے برا بھلا کہے. فإن مولاک صبور حلیم, کیونکہ تیرا مولا بھی صبور اور حلیم ہے. بر کریم, انتہائی محسن اور کرم فرمانے والا. یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات, اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے, ان کو معاف کر دیتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ان کو ہم کہاں سے معاف کر سکتے ہیں جو سب و شتم ہم پہ کریں, اگر ہم اپنے ہی پیاروں کو معاف نہیں کر سکتے. ایک خاتون ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے؟ تھوڑا سا بھی اگر آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کیسے جواب دیتے ہیں ان کو, کیسے معاملہ کرتے ہیں؟ بچہ اگر آپ کو بال ہی کھینچ دے, ہوتا ہے نا بچے اریٹیٹ ہو کے بعض اوقات انہیں ایکسپریس نہیں کرنا آ رہا ہوتا اپنے آپ کو, وہ بھوکے ہوتے ہیں یا انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بتا نہیں سکتے کہ انہیں کیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ میری توہین کر رہا ہے, وہ کچھ کر رہا ہے اور آپ کچھ سمجھ رہے ہیں, تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر آپ اس کو اس سے بھی زیادہ پٹائی شروع کر دیتے ہیں. اس کا تو کیا ظلم تھا جو ظلم آپ پھر کرتے ہیں, کیونکہ بعض ماؤں کو دیکھا گیا کہ وہ چھوٹی سی بات پہ بچوں کو اتنا پیٹ ڈالتی ہیں, اور بعض اوقات ناراضگی کسی سے ہوتی ہے, شوہر سے ہوتی ہے یا ساس سے ہوتی ہے, نند سے ہوتی ہے, اور غصہ بچوں پہ جا نکلتا ہے. اس کا کوئی جواز نہیں, اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا اللہ کو. تو اس لیے حلم اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کو سن لیں, برداشت کر لیں, اوفینسو نہ ہو, ڈیفینسو نہ ہو, تھوڑا ٹائم دیں, تھوڑا پاز دیں, پھر ریئیکٹ کریں, ایک دم ریئیکشن نہ شو کریں. اس کو حلم کہتے ہیں. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ابھی بات دوسرے کے منہ میں ہوتی ہے, اس نے کمپلیٹ نہیں کی ہوتی, ابھی ہمیں اس کا مطلب یا مقصد سمجھ نہیں آیا ہوتا کہ ہم جواب بھی دے چکے ہوتے ہیں. فالتعبد بالصبر, اور صبر کے ساتھ عبادت, ان تصبر علی اذیۃ المؤذین, ایذا دینے والے, مؤذین ایذا دینے والوں کی اذیت پر صبر کرو, واساءۃ المسیئین, اور برا کرنے والوں کی برائی پر. فإن اللہ یحب الصابرین, کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے. فکم منہم لتفوز بثواب الصابرین, تو ہو جاؤ ان میں سے تاکہ تم کامیاب ہو سکو یا پا سکو صابروں کا ثواب, صابروں جیسا اجر تم بھی پا سکو.
والعفو من اسماء اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کے ناموں میں سے العفو بھی ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا. والتعبد بھی، اور اس کے ساتھ عبادت یہ ہے بأن تعفو، کہ تم معاف کر دو، عن کل من جنا علیک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے. مفہوم یہ ہے، ویسے جنا علی کا مطلب ہوتا ہے ناکردہ گناہ کی نسبت کرنا، یعنی وہ گناہ جو کیا نہیں آپ نے، وہ اس کا آپ پر الزام لگا دے، یعنی آپ پر زیادتی کرے. او اساء الیک، یا تمہارے ساتھ برا کرے. فإن اللہ یحب العافین عن الناس فکم منہم، بس بے شک اللہ محبت رکھتا ہے لوگوں کو معاف کرنے والوں سے، تو تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. کن میں؟ معاف کرنے والوں میں. کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تم سے بھی محبت کرے گا. اور پہلے ہم نے بات کی نا کہ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور اللہ کا وہ محبوب بن جائے. تو اللہ کا محبوب بننا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اس کے لیے لوگوں کے رویوں پہ صبر اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، اسی سے پھر کام آگے بڑھتے ہیں، اسی سے انسان ترقی کرتا ہے. کیونکہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بیٹھ جائے تو اس کا آگے کا نہیں پیچھے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اگر صرف اتنا انسان کو یقین ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو پھر وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. ایک دن میں دعا مانگ رہی تھی، یہ جو ہے نا کہ وَجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، تو مانگتے مانگتے میں رک گئی. میں نے کہا کہ مسنون دعا اس لیے مانگ رہی ہوں، لیکن اللہ میں نے ان کو معاف کیا جس نے مجھ پہ ظلم کیا، تاکہ تو مجھے معاف کر دے. استاذہ میں کل ویڈیو دیکھی تھی، شیئر ہوئی تھی کہ جو پیرنٹس اولڈ ہومز میں بھیج دیتے ہیں اور ان کے ساتھ نرسز کیا سلوک کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا سا ہے آدمی، اس کو وہ پہنا رہے ہیں ڈریس اور بار بار اس کی ٹانگیں اگر اوپر ہو جاتی ہیں تو اس کو مار رہے ہیں. اور وہ اتنی زیادہ ڈفرینٹ انسیڈنٹس تھے کہ جہاں پہ اولڈ ہومز میں ان کو مارتے ہیں، مطلب پھر کھاتے ہوئے وہ اسے کچھ گرا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، نرسز ان کو مار رہے ہیں. اور وہ دیکھنے کے بعد بہت دیر تک میں بالکل شوق میں رہی کہ وہ کون سی اولادیں ہوتی ہیں کہ اگر گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو معاف نہیں کر سکتے. اولڈ ایج میں کم ہو جاتی ہے برداشت، اور پیرنٹس اگر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کوئی آپ کی بات کو نہیں اچھا لگتا، تو یہ اب بہت زیادہ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا اولڈ ہومز میں چھوڑ کے آنے کا. اور وہاں پہ جو سلوک ہوتا ہے اس میں معاف کرنا ہی آ جاتا ہے نا. اگر ہمیں چھوٹی چھوٹی جو گھر میں باتیں ہیں ان کا درگزر کریں، برداشت کریں، معاف کرنا اور صبر کرنا اور برداشت کرنا، یہ جتنی صفات ہیں ساتھ ساتھ ہیں. والمحسن من اسماء اللہ عز وجل، اور محسن بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہے. والتعبد به، اور اس کے ساتھ عبادت یہ ہے ان تحسن الی الخلق، کہ تم مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو، بما تستطیع، جو بھی تم استطاعت رکھتے ہو. کما احسن اللہ الیک بکل خیر، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہر خیر کے ساتھ. والتعبد بصفت الانعام، اور عبادت صفت انعام کے ساتھ. ان تنعم علی الخلق کما انعم اللہ علیک، کہ تم انعام کرو مخلوق پر جیسے اللہ نے تم پر انعام کیا، یعنی دوسروں کو بھی فیض پہنچاؤ. وعلیک بالبر الجزیل، اور تم پر لازم ہے کہ بہت زیادہ دوسروں سے نیکی کرو. شکرن جزیلن کہتے ہیں، جزیل ہوتا ہے جزالت، بہت کثرت سے. والصفح الجمیل، اور خوبصورت طریقے سے معاف کر کے. والصبر الجمیل، اور خوبصورت صبر کے ساتھ. والحجر الجمیل، اور خوبصورت طریقے سے چھوڑ کر. ونحو ذلک، وغیرہ وغیرہ. من صفات الملک الجلیل، بزرگ بادشاہ کی صفات میں سے. فصل من قطعک، تو جوڑو جو تم سے کاٹے. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور دو جو تمہیں محروم کرے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور معاف کر دو اس کو جو تم پر ظلم کرے. وَاصْبِرْ عَلَى مَنْ شَتَمَكَ، اور صبر کرو اس کے مقابلے میں جو تمہیں برا بھلا کہے. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور احسان کرو اس کی طرف جو تمہارے ساتھ برا کرے. یہ سارے احکامات، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہے، لیکن اینگل فرق ہے. یہاں صرف یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے. دو چیزیں، ایک یہ کہ ہم کتنا اس کو پہچانتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم کتنا اس کو پہچان کر اس کے ساتھ اس کی پسندیدہ صفات کے ذریعے مضبوط تعلق قائم کرتے ہیں. یعنی ہمارا تعلق کیسا ہے اس کے ساتھ.
کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ یہ بھی تو تبھی ممکن ہے نا جب اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت ساتھ ہو، کہ جب کوئی ظلم کرے تو فوراً سے یاد آئے کہ ہم بھی تو ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ احسان کی ضرورت پیش آئے تو ادھر فوراً سے یہ یاد آ جائے کہ ہمارا اللہ بھی تو احسان کرتا ہے۔ سزا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت اعلیٰ ظرف لوگ پسند ہے، ویری ہائی اسٹینڈرڈ، ہائیسٹ، جو گالی بھی دے، برا بھلا بھی بولے، اور پھر جو اذیت بھی دے اور زیادتی بھی کرے تو پھر وہ معاف بھی کرتا رہے اور صبر بھی کرے اور ریئیکشنز بھی نہ کرے۔ بہت بڑا دل چاہیے اور بہت بڑا حوصلہ، انعام بھی کرے اور احسان بھی کرے، یعنی نہ صرف یہ کہ معاف کر دے بلکہ اس سے اگلے درجے پر آ جائے۔ بہت بڑا استاذہ، بہت مشکل اور جو کاٹے اس سے جوڑے۔ ہم دوست بھی تو اسی کو بناتے ہیں نا کہ جس میں ہماری کامن کوالٹیز ہوں، جیسی کوالٹیز ہوں، تو اللہ تعالیٰ میں ویسی کوالٹیز ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے دوست بناؤ، جس کو دوست بننے کا حق۔ اللہ اس کو دوست بنائے گا جو پھر ان صفات کا حامل ہوگا۔ سر یہ جو صفات بتائی گئی ہیں، یہ جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، آپس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، معاشرے میں اتنا امن، سکون اور اچھی فضا قائم ہوتی ہے، پریکٹس کر کے پروڈکٹیو ہوتا ہے پھر۔ جی ہمیں دوسروں کا ظلم تو نظر آتا ہے، اپنا ظلم نہیں نظر آتا، بالکل کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہمیں اپنی زیادتی نظر آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ سارا ان سب کا یہ نمولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے کہ اتنی تکلیفیں ملنے کے بعد بھی وہ صبر کرتے تھے اور آگے سے دعائیں دیتے تھے، اور جب بہت زیادہ غصہ آئے تو صرف اتنا کہہ دیتے تھے کہ تیری پیشانی خاک میں ملے۔ یہ بھی بدعا نہیں ہے، نہیں دعا، یہ دعا ہے۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کی توفیق۔ جی مائک دیجیے ان کو۔ استاذہ یہ فکر قلوب پڑھنے کے بعد اس چیز کا بڑا احساس ہوا، کیونکہ پہلے صرف یہ دو جو ہے نا، احسان اور معاف کرنا، ان دونوں کو جب بھی کرتی تھی تو یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی تو مجھ پہ احسان کر رہا ہے، اللہ بھی مجھے معاف کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ کسی کو کروں۔ لیکن اب یہ جو باقی اتنی صفات ہیں ان کا بھی الحمدللہ پتہ لگ گیا کہ یہ بھی اسی لیے کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند ہے۔ والقیوم من اسماء اللہ عز وجل، اور قیوم بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہے۔ والتعبد به، اور اس کے ذریعے عبادت، باحسان تدبیر من اعتمد بعد اللہ علیک او فوض اللہ امرہ الیک۔ باحسان تدبیر، اچھی تدبیر کے ذریعے، من اعتمد جو اعتماد کرے، بعد اللہ اللہ کے بعد، علیک تجھ پر، یعنی کسی کا ٹرسٹ نہ کھو، او فوض اللہ امرہ الیک، یا اللہ نے سپرد کیا اس کا کام تمہارے ذمہ، باحسان رعایتہ، اس کی بہترین رعایت کرتے ہوئے، والقیام بمصالحہ، اور اس کے مصالح کو قائم کر کے، وقضاء حوائجہ، اور اس کی حاجات پوری کر کے۔ والقہار من اسماء اللہ عز وجل، اور قہار بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہے۔ وہو الذی یقہر عبادہ علی تنفیذ مرادہ، وہ تسلط رکھتا ہے اپنے بندوں پر اپنی مراد کو نافذ کر کے۔ والتعبد بہ، اور اس کے ساتھ عبادت یہ ہے، بأن تقہر نفسک، کہ تم روکو اپنے نفس کو، عن کل شر، ہر برائی سے، وتقہر عدوک عن الظلم، اور روکو بچاؤ اپنے دشمن کو ظلم سے، وتقہر نفسک عن کل قاطع، اور بچاؤ اپنے ذات کو ہر قطع کرنے والے سے، یقطعک عن طاعت مولاک، جو کاٹے تجھے اللہ کی اطاعت سے، تیرے مولا کی اطاعت سے، واصلاح اخراک، اور تیری آخرت کی اصلاح سے، وثمرۃ معرفتہ، اور اس کی معرفت کا فائدہ، الخوف الشامل، مکمل خوف، والوجل الکامل، اور کامل ڈر، والتعبد بصفت الانتقام لمن ابتلی بشیء من الولایات، اور عبادت کرنا صفت انتقام کے ساتھ اس شخص کے لیے جو آزمایا گیا کسی بھی چیز کے ساتھ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے، یعنی جس پر حکومت کی ذمہ داریاں پڑی، ولایت ہوتی ہے نا حکومت کی، ویسے تو رشتہ داریاں بھی مراد ہوتی ہیں لیکن یہاں حکومت ہے۔ بالانتقام من الجنات والبغات، کہ وہ انتقام لے کر مجرموں اور باغیوں سے، بالحدود، حدود کے ساتھ، والتعزیرات، اور تعزیرات کے ساتھ، والعقوبات، اور سزائیں دے کر، المشروعات، جو شرعی ہیں، شرعی سزائیں دے کر۔ یعنی القہار کا جو معنی منتقم کے معنوں میں ہے، اس اعتبار سے پھر کیا ہے کہ جن کے پاس پاور ہو، اتھارٹی ہو، اختیار ہو، وہ اس اختیار کو صحیح جگہ استعمال کر کے ظلم و ستم کی روک تھام کرے۔ والتعبد بصفت العدل، صفت عدل کے ساتھ تعبد کیا ہے، ان یعدل فیما حکم بہ،
کہ انسان عدل کرے ان کے درمیان جن کا فیصلہ کرے. مسویاً فی حکمہ بین الغنی والفقیر، برابر کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں، یا تسویہ کرتے ہوئے یعنی برابری کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں غنی اور فقیر کے درمیان، والقوی والضعیف، اور قوی اور ضعیف کے درمیان، والقریب والبعید، قریب اور دور والے کے درمیان، وَأَن يَنصِفَ فِي وَصْلِهِ وَقَطْعِهِ، اور یہ کہ انصاف کرے اس کے جوڑنے میں اور اس کے قطع کرنے میں، وَبَذْلِهِ وَمَنْعِهِ، اپنے خرچ کرنے میں اور روکنے میں، یعنی کسی کو دینا ہو یا روکنا ہو، کسی کے ساتھ جوڑنا ہو یا کسی سے قطع تعلقی کرنی ہو، ان سب چیزوں میں انصاف سے کام لے انسان. والتعبد بصفت الفتح، اور صفت فتح کے ساتھ عبادت کیا ہے؟ ان یعدل فی جمیع احوالہ، کہ عدل سے کام لے اپنے تمام حالات میں، ویبذل ما یقدر علیہ من الارزاق فی رضا الخلاق، اور خرچ کرے جو بھی قدرت رکھتا ہے یا جس کا وہ مالک ہے رزق روزی میں سے مخلوق کی رضا میں، یعنی مخلوق کے اوپر خرچ کرے، یعنی اللہ نے اس پر کھولا رزق اپنا تو وہ کیا کرے، اپنے رزق کے دہانے مخلوق کے لیے کھول دے. اب یہ نام نہیں لے رہے، صرف صفات کا ذکر کر رہے ہیں. والتعبد بصفت اللطف، صفت لطف کے ساتھ عبادت کیا ہے؟ یکون بخوفک ومحابتک وحیائک ممن لا یخفی علیہ شیء، کہ ہو تمہارا خوف، تمہاری ہیبت اور حیا اس سے جس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے، کیونکہ وہ باریک بین ہے. ولا یعزب عنہ شیء، اور نہیں چھپی ہوئی اس سے کوئی چیز. صفت لطف، لطف یہاں باریک بینی کے معنوں میں. اللطیف، اللطیف کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک مہربانی کرنے والا، لطف کرم کرنے والا، اور ایک باریک بین، تو یہاں باریک بین کے معنوں میں. والتعبد بصفت الرفق، صفت نرمی کے ساتھ، رفق کے ساتھ عبادت کیا ہے؟ یکون بالرفق بکل من امرت بالتعامل معه من انسان وحیوان. یکون بالرفق، ہو نرمی، بکل من امرت، جس کے ساتھ بھی حکم دیا گیا، بالتعامل معه، اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا، من انسان وحیوان، انسان یا حیوان کے ساتھ، یعنی انسان و حیوان میں سے جس کے ساتھ بھی تمہیں معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا اس کے ساتھ نرمی برتو. والرفق بنفسک ان تضل او تذل او تہلک، اور تمہارا اپنی جان کے ساتھ رفق کیا ہے؟ کہ تم بھٹکو نہیں یا پھسلو نہیں یا ہلاکت میں نہ پڑو. والرفق فی کل عمل تؤدیہ، اور رفق ہر اس کام میں جس کو تو ادا کرتا ہے، یعنی ہر چیز میں نرمی سے کام لو، شفقت سے کام لو. والتعبد بصفت الشکر، اور عبادت صفت شکر کے ساتھ، یکون بطاعت اللہ، ہوتی ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، یعنی شکر گزار کیسے ہونا؟ اللہ کی اطاعت کر کے. وشکرہ علی نعمہ، اور اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہو کر. وشکر کل من احسن الیک، اور ہر اس بندے کا شکر ادا کر کے جس نے تجھ پر احسان کیا. فی جلب خیر، کوئی خیر لا کر، او دفع شر، یا شر دور کر کے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر اس بندے کے ساتھ اچھا کرے، احسان کا معاملہ کرے جو اس کے کام آئے، یا اس کی کسی مصیبت میں اس کو فائدہ پہنچائے، اس کی کوئی مصیبت اس سے دور کرے. والغنی من اسماء اللہ عز وجل، اور غنی بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہے. والتعبد به بأن تغنی کل محتاج بما تقدر علیہ من علم ومال وغیرہما، کہ تم کام آؤ ہر محتاج کے جس پر بھی تم قدرت رکھتے ہو، علم اور مال وغیرہ سے. فتذکر الغافل، تم نصیحت کرو غافل کو. وتعلم الجاہل، علم سکھاؤ جاہل کو. وتطعم الجائع، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. وتواسی المحتاج، اور محتاج کی دل جوئی کرو. وتحلم علی السفیہ، اور بردباری سے کام لو بے وقوف کے مقابلے، بے وقوف پر بردباری سے کام لو. اب کچھ کہنا چاہے تو کیا سمجھ میں آئے؟ اس لسٹ میں نہیں، پھر نام نہیں ہوگا، صفت ہی ہوگی. یاد ہے پرانے کارڈ میں صبور تھا، پھر وہ نکال دیا. ویسے یہ صفت کے طور پہ کیا ہوگا، نام نہیں. اس میں دائی کی صفات اور ایک اچھی بیوی کی صفات، اور ہر رول میں یہ سب چیزیں کام آ سکتی ہیں. اگر یہ اخلاق پیدا ہو جائے تو ہر کام سیدھا ہو جائے ہمارا، ہر جگہ پر ہم سکسیسفل ہو جائیں. جتنی بھی ڈیفورسز ہیں اور فتنے اور فساد اور لڑائیاں اور جھگڑے، چاہے گھریلو سطح پہ یا ملکی سطح پہ یا انٹرنیشنل لیول پر ہے،
صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ برداشت کی کمی ہے، معاف کرنے کی کمی ہے، باتوں کو صحیح طور پہ سمجھنے کی. جی استاذہ، یہ بات بہت اچھی لگی کہ ایک وقت تک انسان معاف کر سکتا ہے جب حکومتی سطح پہ ہوں اور نیچے دیکھ رہے ہوں کہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کو روک سکیں. اب جیسے مثلاً ہم جب کسی اسکول کی ایڈمنسٹریشن میں ہوں تو ہمیں کچھ پالیسیز سیٹ کرنی پڑتی ہیں کہ مثلاً اب چھوٹے بچے ہیں اور ان سے جو ہے وہ حلم سے اور محبت سے پیش آنا ہے، اور ہم نے ایک رول رکھا ہوا ہے کہ ان کو ہٹ نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے، وائلنس سے کام نہیں لینا. لیکن یہ بھی مجھے اتنی خوشی ہوئی اس چیز پہ کہ یہ بھی جو ہے وہ عبادت ہے کہ ہم اس پہ اپنا فٹ ڈاؤن رکھیں کہ ایک دو دفعہ جو ہے وہ ہم وارننگ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ٹیچر کو نکال دینا ہوتا ہے اگر وہ بیٹ کرتی ہے بچے کو اور نہیں رک رہی ہیں کسی صورت میں. تو اس چیز پہ بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ ورنہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ شاید ہم نے زیادتی کی، زیادتی کرتی ہے. تو یہ ظلم سے روکنے کی ایک کوشش ہے. ایگزیکٹلی یہ بھی عدل ہے. بالکل تازہ یہ بہت زیادہ جو ایمفیسس ہو رہا تھا کہ جانوروں کے ساتھ بھی، اور جب ورڈ بھی یوز ہوا کہ ذری اسمال اینٹس اور ذبابی فلائی تک کے لیے بھی آپ نے رؤوف الرحیم ہونا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہٹ کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو معاملہ کر ہی لیتے ہیں لیکن پھر باقی جاندار چیزوں کے ساتھ یا پھر چیزوں کے ساتھ ان کے اوپر ظلم نہ کرنا. تو یہ بہت اچھا مجھے سمجھ آیا. وعلیکم السلام. اساتذہ میں یہ تھی کہ بعض دفعہ یعنی وہ بھی ایک ظلم ہی ہوتا ہے کہ جو آدمی بہت برداشت کرتا ہو یا بہت انکساری ہو یا ٹالرنس، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہے اس لیے ایسے بہیو کرتا ہے. یا پھر یہ کہ اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. میرا بیٹا خود جو کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی، اس کو جب اینول ڈے پہ وہ ملا کمنٹس کہ اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، جیسے کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، کبھی کسی سے برا نہیں مانتا کسی کو. تو نہیں، وہ اگر اچھائی پہ بھی لوگ جاتے ہیں نا تو اسے بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے لوگ کہ بھئی باقی لوگ جو ہیں اس کو کہ اور اس کو انکریج کریں کہ وہ اور اس سے بھی بہتر کریں یا اس کو فالو کریں یا کاپی کریں. بالکل. اصل میں ہم نے اپنے فائدے اور اپنی مرضی کی من گھڑت فلسفے بنائے ہوئے نا چیزوں کو ناپنے جانچنے کے. مجھے چند الفاظ میں یوں لگ رہا ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا اتنا ہی اس کا اچھا اخلاق ہوگا. یعنی جب آپ اسماء الحسنی کا کارڈ پڑھیں تو اس میں صرف یہ نہ سوچیں کہ کتنے نام یاد ہو گئے یا میں نے پڑھ لی اور ثواب اور برکت حاصل ہو گئی. ہر نام پہ ٹھہر کے یہ سوچیں کہ کیا اس کے ذریعے میں عبادت بھی کر رہی ہوں، اس سے جو صفت پتہ چل رہی ہے کیا وہ میرے اندر ہے. جی بولیے. السلام علیکم. 2-3 چیزیں آئی تھی جیسے صحابہ کی عموماً خصوصیات بتاتے ہیں کہ رحماء بینہم، آپس میں بہت شفیق ہیں اور کفار پہ بڑے ذرا ڈٹ کے وار کرتے ہیں. تو میں عموماً سوچتی ہوں کہ ہم آپس میں ذرا ایک دوسرے سے ڈٹ کے ہم وار کرتے ہیں اور رحماء کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. تو یہ دو اپوزٹ صفات کیسے مومن میں جمع ہو جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی 2 مختلف صفات ہیں نا، متضاد لگتی ہیں بعض اوقات. تو جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو کہاں رحم کرنا ہے اور کہاں روکنا ہے. اتھارٹی کا صحیح استعمال، ہم کہتے ہیں یہ بڑا اتھارٹیٹیو پرسن ہے، اپنی سیٹ کو استعمال کر رہا ہے، یا تو ہماری رشتہ داری کا خیال ہی نہیں کر رہا، ہمارا رشتہ پہلے ہے سیٹ بعد میں. لیکن وہاں پہ ہو کے صحیح ڈیسیژن کرنا ایک جج کے لیے یا ایک سیٹ اونر کے لیے بہت اچھا ہے. اور آج مطلب یہ ایز اے عبادت لے کے جانا یہ تو بہت ہی احسن کام ہو گیا. اور ایک چھوٹی سی بات تھی کہ آئی آلویز تھنک کہ بعض اوقات ہم ایک کانفیڈنس کے نام پہ ایک ایسی شخصیت بن جاتے ہیں کہ اپنے پہ احسان کرنے والے یا اپنے سے شر کو دفع کرنے والے کو پہچانتے نہیں، نہ شکر گزار ہوتے. اور یوزلی اس کا شکار ہوتے ہیں ہمارے استاد. جب بہت ہائی فائی کلاس سے یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھا میٹرک پاس استاد بس قرآن پڑھا رہے ہیں، تو ایک سیلف کانفیڈنس اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ان کی تعظیم دل سے نکل جاتی ہے. بندہ یس یس یا نو نو اور میڈم میڈم کہتا ہے، لیکن جو اصلاً بات دل کے اندر احترام آتا وہ نہیں ہوتا. تو میں یہ سوچ رہی تھی جو مجھے کنیکٹ ہوئی فوراً سے مثال کی، وہ ہمیں علم دے کے تواضع کے ساتھ وہ کچھ نہیں مانگتے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، لیکن ہم لوگ ان کو صرف اتنا سی تعظیم دے کے احترام جو دل میں محسوس کرتے ہیں وہ شروع کر دیں تو کتنا ہی بھلا ہو جائے، علم عمل میں آ جائے. یوزلی والحفیظ من اسماء اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کے ناموں میں سے الحفیظ بھی ہے. والتعبد به يكون بحفظ ما امرت به من الطاعات والامانات والعہود، اور اس کے ذریعے عبادت کیا ہے کہ حفاظت ہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا، اطاعت،
امانت اور عہد میں سے، یعنی اپنی اطاعت کی حفاظت کرو، نمازوں کی جیسے حافظوا علی الصلوات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. اسی طرح امانتوں کی حفاظت، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور عہد کا پاس، یہ سب کچھ الحفیظ ہونا ہمیں سکھاتا ہے. والمقیت من اسماء اللہ عز وجل، اور المقیت بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہے. والتعبد به بإقاطة كل محتاج تقدر على نفعه من قریب و بعید و قادر و عاجز، مقدما الاقرب فالاقرب فكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. روزی دینے والا، المقیت. اس کے ذریعے عبادت کیسے ہوگی؟ بإقاطة، روزی فراہم کر کے، کل محتاج، ہر محتاج کو، تقدر علی نفعہ، جس کو نفع پہنچانے پر تم قادر ہو، من قریب و بعید، خواہ قریب ہو یا بعید ہو، قریبی ہو یا دور کا ہو، او قادر و عاجز، خواہ وہ قادر ہو یا عاجز ہو، مقدماً، آگے رکھتے ہوئے، الاقرب، قریب تر کو، فالاقرب، پھر جو قریب تر ہے. فکفا بالمرء اثما، کافی ہے انسان کا گناہگار ہونا، ان یضیع، کہ ضائع کر دے وہ ان کو، من یقوت، جن کی روزی کا ذمہ دار ہے. یعنی جیسے مرد ہے تو نان نفقہ دینے کی ذمہ داری ہے اس پر، تو اس کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو نہ نبھائے. ہاں، اس کے دو معنی ہیں. انہوں نے سوال اچھا کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے. دو معنی ہیں. نمبر 1، وضو کو یاد رکھتا ہے کہ وضو ہے کہ نہیں. نمبر 2، جب وضو نہیں رہتا تو پھر وضو کر لیتا ہے، یعنی وضو سے رہتا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا اس کا، یعنی وضو کا خیال رکھتا ہے، باوضو رہتا ہے. جی، وہ پوری طرح اس کو دھونا. جی ہاں، یعنی منافق نہیں کرتا. اچھا، ایک بات آ رہی تھی کہ جب آپ وضو کر لیتے ہیں یا وضو سے نہیں ہوتے، آپ کی وضو کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وضو سے رہنے کی عادت پڑ عبادت ہوتی ہے، تو اس میں بہت ساری چیزوں سے بھی تو بچ جاتے ہیں، غصے سے بچ جاتے ہیں، چھوٹے موٹے. وضو کی حالت میں کیفیت فرق ہوتی ہے اور اس کے بغیر کیفیت فرق ہوتی ہے. طہارت جو ہے نا وہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے نا. جی، اس کو بھی اگر انسان دیتا ہے، مثلا اپنے والدین کو کھلاتا ہے حالانکہ ان کے پاس ہے، جی ہاں، یا بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یا تو ان کو دے رہا ہے. جیسے میں ابھی سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب بعض لوگ اپاہج ہوتے ہیں، وہ اخبار بیچ رہے ہوتے ہیں یا رومال بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی کچھ نہ کچھ نہیں، یہ لینے والے کی قدرت کی بات ہو رہی ہے، قادرن کو. جی جی، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دینے لگتے ہیں تو یہ سوچ کے ہاتھ روک لیتے ہیں اس کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے. ایسا ہوتا ہے؟ اچھا، عموماً خاندانوں کے بیچ میں یہ بات ہوتی ہے نا. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ بانڈنگ ہی نہیں بنتی، آپس کی محبت ہی نہیں بنتی. تحفوں کے لین دین سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. تو کسی کو صرف اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ فقیر ہے. بعض رشتے نبھانے کے لیے، محبتیں نبھانے کے لیے انسان آپس میں لین دین کرتا رہتا ہے. جی آپ بولیے. چھوٹے بچوں کو جب ماسک لگانے کے لیے کہتے ہیں 10 سال سے چھوٹے بچے، تو وہ ایک وضو کروایا تو وہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. بڑوں کو تو یاد رہتا ہے، وہ بعض بات کہہ دیتے ہیں ہمارا وضو ہے. ہاں، ان کو کیسے یاد ہے؟ ان کو بھی بتانا چاہیے. وضو سے متعلق جو حدیث ہیں اگر وہ بتا دی جائے نا بچوں کو تو بہت فائدہ ہوگا، خود حفاظت کریں گے. پھر تو 10 سال سے چھوٹے بچوں کی پوری نماز پڑھانی چاہیے نہیں. اس میں نے اب میرے جو لیکچر سیریز ہے نا، ہم اور ہمارے بچے، اس میں نے تفصیل سے بات کی ہوئی ہے کہ 7 سال سے پہلے تو وہ خود کھڑے ہو جائیں تو ہو جائیں، آپ مت کہیں. 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کریں، فرض پڑھائیں، ایک نماز سے شروع کریں، پھر 6 مہینے بعد دوسری پہ لے آئیں، پھر تیسری پہ، 3 سالوں میں پکا کر لیں، پھر 10 سال پہ پھر فرم ہو جائیں. والحکیم من اسماء اللہ سبحانہ، اور الحکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. ان اخذ من الحکمت، اگر یہ حکمت سے لیا گیا، فثمرۃ معرفتہ، تو اس کی پہچان کا فائدہ المحابۃ والاجلال، اللہ سے ہیبت اور اس کی بزرگی کا احساس ہے.
والتعبد به، اور اس کے ساتھ عبادت، بمعرفت حکم الکتاب والسنت، کتاب و سنت کے حکم کی معرفت، یعنی کتاب و سنت کو جانو. وَإِنْ أُخِذَ مِنَ الْإِحْكَامِ وَالْإِتْقَانِ، اور اگر لیا گیا احکام اور اتقان سے، فَثَمْرَةُ مَعْرِفَتِهِ إِجْلَالُ مَنْ عَمَتَ الْأَشْيَاءُ حِكْمَتَهُ، تو اس کی معرفت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اجلال، احترام، من عمت الاشیاء حکمتہ، جس کی حکمت کو چیزیں نہیں جانتی، انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جاتی ہے. والتعبد به، اور اس کی عبادت، باتقان احوالک واقوالک وافعالک فیما یصلحک فی عاجلک وآجلک. باتقان یعنی مضبوط کرنا، احوال کا یعنی اچھی طرح کرنا ہے، مضبوط کرنا، احوال کا تم یہ مضبوط ہونا تمہارے احوال کا، تمہارے اقوال کا اور تمہارے افعال کا، تمہارے حالات اور بات چیت اور افعال سارے درست ہو جائیں گے. فی ما یصلح کا، جو تمہیں موافق ہیں، فی عاجل کا و عاجل کا، تمہاری دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا اور آخرت میں تمہارے جو حالات ہیں اور باتیں اور ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، ستھری ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. والودود من اسماء اللہ عز وجل، اور ودود اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہے. والتعبد به بوداد مولاک ومودۃ رسلہ والصالحین من عبادہ، اس کے ذریعے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے مولا سے محبت کر کے، اور اس کے رسولوں سے محبت، اور نیک بندوں سے محبت، اس کے بندوں میں سے. والقوی من اسماء اللہ عز وجل، اور قوی بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے عز وجل کے. وثمرۃ معرفت قوت اللہ، اور اللہ کی قوت کی معرفت کا فائدہ، محابتہ و اجلالہ والاعتماد علیہ، اس کی ہیبت کا ہونا اور اس کے بزرگی کا یقین رکھنا اور اس پر اعتماد کرنا. والتعبد بھی، اور اس کے ذریعے عبادت کیا ہے؟ بأن تکون قویا فی دینک، کہ تم اپنے دین میں مضبوط ہو جاؤ. قویا شدیدا علی اعداء الدین، اور سخت قوی دین کے دشمنوں پر. ملیا بطاعت مولاک، بھر جاؤ اپنے مولا کی اطاعت سے. قویا فی تنفیذ اوامرہ، قوی ہو جاؤ اس کے احکامات کو نافذ کرنے میں. والتواب من اسماء اللہ عز وجل، التواب بھی اللہ کے ناموں میں سے عز وجل کے. والتعبد به بأن تحث المسیء علی التوبۃ، کہ تم ابھارو برا کرنے والے کو توبہ پر، یعنی لوگوں کو توبہ کی طرف متوجہ کرو. وتقبل عذر من اساء علیک، اور قبول کر لو معذرت اس کی جو تمہارے ساتھ برا کرے. وندم علی جرأتہ علیک، اور ندامت اس کی جرت کی تم پر، یعنی وہ تم پر پہلے چڑھائی کر چکا تو اب وہ نادم ہے، یہ توبہ کر رہا ہے تو تم معاف کر دو. والولی من اسماء اللہ عز وجل، اور ولی بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے. وثمرۃ معرفتہ، اور اس کی پہچان کا فائدہ یہ ہے، الاعتماد علی تدبیرہ، اس کی تدبیر پر اعتماد، والرضا بتقدیرہ، اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا. والتعبد بذلک، اور اس کے ذریعے عبادت کیا ہے؟ لمن بلی بولایت، جو حکومت کے ساتھ آزمایا گیا. ان یجہد لمن تولی علیہ، کہ کوشش کرے، محنت کرے اس کے ساتھ جس پر وہ حاکم بنایا گیا ہے. وینصح لہ، اور اس کی خیرخواہی کرے. بجلب ما یقدر علیہ من المصالح، وہ فائدے لا کر جن پر وہ قدرت رکھتا ہے. ودفع ما یقدر علیہ من المفاسد، اور ان مفاسد کو دور کر کے جس کی وہ قدرت رکھتا ہے. والبر من اسماء اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کے ناموں میں سے البر بھی ہے. وثمرۃ معرفتی، اور اس کی معرفت کا فائدہ یہ ہے، رجاء انواع برہ و احسانہ، امید رکھنا اس کے احسان اور نیکی کی مختلف اقسام کی. والتعبد بھی، اور اس کے ذریعے عبادت، بأن تبر کل من تقدر علی برہ، کہ تم ہر ایک بندے کے ساتھ نیکی کرو جس کے ساتھ نیکی کرنے کی تمہیں قدرت حاصل ہے. بأحب اموالک الیہ، اپنے پسندیدہ ترین مال کے ساتھ اس تک پہنچا کے، اپنے محبوب مال کو اسے دے کر. وانفسھا لدیک، اور جو تمہیں سب سے زیادہ تمہارے نزدیک نفیس ہے، خوبصورت ہے. وتخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ بہترین اچھا اخلاق برت کے. والتعبد بصفت الضر والنفع، اور ضرر اور نفع کی صفت کے ذریعے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ یکون بنفع کل من امرت بنفعہ، ہر اس شخص کو نفع پہنچا کے جس کو نفع دینے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے.
وَضَرِّ كُلِّ مَنْ أُمِرْتَ بِضَرِّ، اور ہر اس چیز کو نقصان دے کے جس کے نقصان کا تمہیں حکم دیا گیا، بحد او قتل، حد جاری کر کے یا قتل کر کے، او غیرہ یا اس کے علاوہ، من انسان و حیوان، انسان یا حیوان کے ساتھ، وصالح و طالح، نیک اور بد کے ساتھ، وناطق و صامت، بولنے والے اور خاموش کے ساتھ، جیسے پتھر پہاڑ وغیرہ خاموش، والتعبد بصفت القبض والبسط، اور صفت قبض اور بسط، قبض ہوتا ہے یعنی اس کو سکیڑنا، والبسط اور پھیلا دینا، اس کے ذریعے عبادت کیسے، تکون بان تبسط برک ومعروفک علی کل محتاج، یہ اس طرح ہوگا کہ تم پھیلا دو گے اپنی نیکی اور بھلائی کو ہر محتاج تک، حتی علی الدواب والکلاب والذر، یہاں تک کہ جانور، کتے اور چیونٹیوں تک، ففی کل کبد رطبۃ اجر، کیونکہ ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ احسان اجر ہے، وتقبض عن کل احد لیس له اہل، اور تم لے لو گے ہر اس شخص سے وہ جو اس کا وہ اہل نہیں، من مال و ولایت، مال اور ولایت، جیسے وہ ٹیچر کو فارغ کرنے والی بات تھی نا، وعلم و حکمت، اور علم اور حکمت، فالسفیہ یتلف الاموال، بے وقوف جو ہوتا ہے مال ضائع کرتا ہے تو اس سے مال واپس لینا کیا ہے، یہ اس صفت کا تقاضا ہے، والاخرق، اور بے وقوف یفسد النظام، سسٹم کو خراب کرتا ہے، بگاڑ دیتا ہے۔ اب مثلاً ایک بچہ لے کے بیٹھ جائے کسی مشین کو اور اسے خراب کرنے لگے تو کیا کریں گے آپ؟ ہنسنا شروع کر دیں گے، وہ میرا بچہ تو بڑا ہی ذہین ہے، بریلینٹ ہے، مشین خراب کر رہا ہے، نہیں، اس سے لے لینا۔ تو قبض کا کیا مطلب؟ اس سے لے لینا، یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کسی سے کوئی چیز یا کوئی فیسلٹی جو دی ہوئی ہے وہ واپس لینا جو ہے وہ کوئی بری بات ہے، نہیں، بعض اوقات بچے جو فیسلٹی آپ ان کو دیتے ہیں اس کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس سے واپس لے لینی چاہیے۔ والوہاب من اسماء اللہ عز وجل، وہاب بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہے، والتعبد به یکون بکثرت الہبات والصلات، اور اس کے ذریعے عبادت کیسے ممکن ہے؟ کثرت سے تحفے اور ہبہ دے کر اور تعلقات رکھ کے، صلات، صلات میں جڑنا، مقدما الاقرب فالاقرب، قریب پھر قریب تر، اس سے قریب جو ہو اس کو آگے رکھتے ہوئے، الاقرب جو سب سے قریب ہو اس کو آگے رکھتے ہوئے پھر جو اس سے قریب، والانفع فالانفع، اور اسی طرح جو سب سے زیادہ نفع دینے والا پھر جو اس سے سب سے زیادہ نفع دینے والا، والصدقۃ علی القریب صدقہ وصلہ، اور صدقہ رشتہ دار پہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، والکریم من اسماء اللہ عز وجل، اور الکریم بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ہے، والتعبد به یکون بان تجود بکل ما تقدر علیہ من مال وجاہ، اور اس کے ساتھ عبادت کیا ہے کہ تم سخاوت کرو ہر اس کے ساتھ جس پر تم قدرت رکھتے ہو مال اور جاہ میں سے، وعلم و حکمت، اور علم اور حکمت کے ساتھ، وبر و احسان، نیکی اور احسان کے ساتھ، وتتکرم بذلک علی خلق اللہ، اور یہ کہ تم کرم کرو، احسان کرو اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق پر، ولا ترجو به الا ثواب اللہ ورداہ، اور نہ تم امید رکھو اس کے ساتھ کسی بھی بدلے کا مگر اللہ کے ثواب اور اس کی رضا کا، یعنی اللہ کی خاطر سب کچھ کرو۔ والمجیب من اسماء اللہ عز وجل، اور المجیب اللہ کے ناموں میں سے ہے عز وجل کے، والتعبد به، اور اس کے ذریعے عبادت کیا ہے، یکون باجابت مولا کا، ہو جواب دینا تیرے مولا کو، فیما اس معاملے میں دعا کا الیہ جو اس نے تجھے بلایا ہے اس کی طرف، من قربات ہی اپنے قریب کرنے والی باتوں میں سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی تمہیں حکم دیتا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے، اس حکم کا جواب دے کے اس کو قبول کر کے اس کے قریب ہو، سمجھ گئے؟ یکون، یعنی عبادت کیسے ہوگی مجیب کی کہ تم بھی جلدی جواب دو اپنے مولا کو۔ اس آیت کی تفسیر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وباجابۃ کل داع الی ما یرضی مولاک من طاعۃ وعبادۃ، اور جواب دے کر ہر داعی کو جو بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تیرے مولا کو راضی کرتا ہے، اطاعت اور عبادت میں سے، یعنی اللہ کی بات کا بھی جواب دو، نہیں عمل کرو، اطاعت کرو، اور جو بندہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی بات بھی مان لو۔ والمجید من اسماء اللہ عز وجل، اور مجید بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے عز وجل کے، وہو الذی کمل شرفہ، اور وہ ہے جس کا شرف کامل ہے، وتم کمالہ وجلالہ، اور مکمل ہے اس کا کمال اور جلال،
فی ذاتی و اسمائی و صفاتی، اس کی ذات اور اس کے ناموں اور اس کی صفات میں. وثمرۃ معرفتہ، اور اس کی پہچان کا فائدہ کیا ہے؟ المحابۃ والاجلال لذی الجلال والاکرام، ہیبت اور احترام صاحب جلال و اکرام کا. والتعبد بھی، اور اس کے ذریعے عبادت یکون بما یمکن التعبد به مما سبق ذکرہ فإنہ شامل لجمیع الصفات، یہ ہوگا جو بھی ممکن ہے اس کے ساتھ عبادت کرنا ان سب چیزوں میں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، کیونکہ یہ شامل ہے ساری صفات کو، یعنی اللہ کا مجید ہونا ساری صفات کو شامل ہے. جب ساری صفات کے مطابق آپ عبادت کریں گے تو گویا آپ اللہ کی بزرگی کو مان رہے ہیں. والحق من اسماء اللہ عز وجل، اور الحق بھی اللہ کے ناموں میں سے عز وجل کے. والتعبد بھی، اور اس کی عبادت ہوگی کیسے؟ یکون بمتابعۃ الحق، حق کی اتباع کے ذریعے. وان تکون من اہل الحق بکل حال، اور یہ کہ تم اہل حق میں شامل رہو ہر حال میں. وان تدعو للحق ما بقیت، اور جب تک باقی رہو حق کی طرف بلاتے رہو. سمجھ آئی؟ کتاب سے نظریں ہٹیں گے تو سمجھ کم آئے گی. والہادی من اسماء اللہ عز وجل، اور ہادی بھی اللہ عز وجل کے ناموں میں سے. والتعبد بھی، اور اس کے ذریعے عبادت کیا ہے؟ ان تکون ہادیا الی صراط اللہ المستقیم، کہ تم ہادی بن جاؤ اللہ کے سیدھے راستے کی طرف. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے. والی دینہ وشرعہ، اور اس کے دین اور اس کی شریعت کی. وہکذا فی باقی الاسماء والصفات، اور اسی طرح باقی سب ناموں اور صفات میں. اب خود غور کر لو، بہت بڑا عقدہ حل ہوا ہے اللہ کے ناموں اور صفات کے مطابق عبادت کرنے کا. جی بولیے. دیکھو یہ بات اچھی لگی کہ ناموں کو صرف ایکسپلین نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ہر نام کے ساتھ ہم کو بتایا پریکٹیکل ٹپس دے کے کہ امپلیمنٹ کیسے کرنا کیسے ہے. دیٹس دی بیسٹ تھنگ. بالکل، اس کو پبلک کرنا چاہیے اس کانسیپٹ کو نا، کیونکہ اللہ کی خاطر جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کی خاطر احسان کرو، اللہ کی خاطر دو، اللہ کی خاطر، تو وہ کیا ہوتا ہے اللہ کی خاطر؟ یہ ہے اللہ کی خاطر کرنا. بنی ہے کلاس ریسورس مٹیریل میں، جس میں عبادت کے ساتھ جیسے اللہ کا جو تھا نا کہ الحی الذی لا یموت، تو اس میں اس کے بارے میں تھا کہ ہم کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو اس کے پوائنٹس بہت اچھے لکھے ہوئے. اس میں سارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات جو تھیں اس میں جو مینشن تھی کہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ولی سے، اللہ قریب ہے اور اوپر بھی ہے، تو اس میں سب میں تھا کہ کس طرح آپ اس پہ نا عمل کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز استاد جو بھی نام تھے ان سب میں کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت ہی آ رہی تھی. جیسے وہ تھا نا آسن، کہ تم بھی آسن عمل کو، جیسے ان کو کہا گیا تھا نا قارون کو، جیسے کہا تھا لوگوں نے جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا. پھر یہ تھا کہ جو اپنی سب سے جو قریب ترین جو چیز ہے، جو محبت جس چیز سے محبوب ہے وہ خرچ کو، تو لن تنالوا البر، وہ اس پہ آئے. قرآن میں جیسے وہ سورہ البقرہ میں تھا اسلم لوجہ اللہ وہو محسن، یعنی جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کرتے وہ بھی محسن، تو اس کا اجر عند ربہم، اس کے رب کے پاس ہے، اور اس پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں. تو وہی تھا کہ ساری جو آیتیں تھیں یعنی قرآن کا جو ایک طرح سے جو کہتے ہیں نا نیا پرسپیکٹو کے یعنی اللہ کے ناموں سے کر کے وہ لنک. اچھا، کل ایک سوال کیا گیا تھا مجھ سے اور اس کو دوبارہ میں نے چیک کیا. القابض الباسط اللہ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں؟ تو یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے ہیں. ان لکھا ابھی اللہ کے ناموں صفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ ایک کالج میں 2 مہینے میں نے ٹیچنگ کی. وہاں 100 سے زیادہ ٹیچرز کی تعداد ہے. وہاں کا رول یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس پیار سے نہیں مار سے پڑھتے ہیں. استاذہ بلیو میں صبح سے ٹیچرز ہر کلاس میں بڑی اسٹک کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں اور 2 بجے تک ڈنڈے کے زور پر ہی پڑھایا جاتا ہے. کتنے بچوں کے ہاتھوں کی انگلیاں ڈنڈے اور تشدد سے ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ، میں نے جب یہ حالات دیکھے تو کانپ اٹھی. میرے اندر اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں کلاس لے سکوں. میں نے ٹیچرز کے ساتھ میٹنگز کی کہ آخر کیا بات ہے، اسٹوڈینٹس کو نرمی سے کیوں نہیں پڑھایا جاتا. انہوں نے جواب دیا کہ سر نے کہا ہے کہ یہ پیار سے نہیں مار سے سمجھتے ہیں، لاتوں کے بھوت ہیں. مجھے بھی کہا گیا کہ آپ بھی ڈنڈا لے کر کلاس میں جایا کریں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے تمام کلاسز لی، بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈینٹس کو پڑھایا، ان کے مسائل بھی سنے. اسٹوڈینٹ مجھ سے اتنا زیادہ خوش تھے کہ سبق اچھا سناتے، روزانہ ہوم ورک بھی کرتے. گھر آ کر میں بہت روتی جب تشدد یاد آتا جو ان معصوم بچوں پہ کیا جاتا ہے. میرے بس میں نہ ہوتا کہ میں ان ٹیچرز کے ہاتھ روک سکوں، مگر اسٹوڈینٹس کو لاتوں سے مارنا استاذہ ایسا ظلم تھا جو کوئی بھی انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. ہمارے اسکولوں میں یہی سسٹم قائم ہے. بچوں میں کانفیڈینس اسی لیے نہیں آتا، وہ آگے جا کر کیا بنیں گے. سر اپنے اسکول اور کالج کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہی اسٹوڈنٹ پڑھیں گے، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے بے گناہ بچوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے.
میں تو یہاں آ گئی ہوں لیکن وہاں اب بھی ایسے ہی ظلم ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ایسی نہیں کہ بچوں کو اسکولوں میں نہ مارا جائے. ریٹن آرڈر ہے کہ ٹرمینیٹ کر دیا جائے اس ٹیچر کو, اور بلکہ جو نان فارمل ہے ان پہ تو سلوگن یہ لکھا ہے, یہ مار نہیں پیار. اچھا ریٹن ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں. میں بہت کوشش کرتی ہوں اللہ کی محبت اپنے دل میں لانے کی, کبھی بہت آ جاتی ہے, کبھی درمیانی, کبھی لگتا بالکل نہیں, اس لیے کہ دل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا. بس اسٹرگل جاری رکھیں, جب نیچے آئے تو پھر اوپر چڑھنے کی کوشش کریں. کیا جمعے کے دن جو کوئی فوت ہوتا ہے اس سے قبر کا حساب نہیں ہوتا؟ نہیں, اس سے نہیں ہوتا. وہ خوش قسمت ہے, اللہ ہمیں بھی جمعے کی موت دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.